أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ بات شروع کی جائے شورۂ آفاق حدیث قدسی سے آغاز کرنے لگا ہوں میں نے تلاوت کرنی ہے اور ہر شخص پہنچ جائے گا كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ترجمہ ہی صحیح نہیں ہوتا اس کا پڑھتا ہر شخص یہی ہے كنت كنزا مخفيا اور ترجمہ کرتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا اگر ارشاد ہوتا کنتو کنزن خفیاً پھر ترجمہ ٹھیک تھا اگر کنز خفی ہوتا تو پھر چھپا ہوا ترجمہ ٹھیک تھا لفظ ہے کنزن مخفیاً چھپا ہوا نہیں تھا چھپایا ہوا تھا ہے نا یہ تو یعنی بچہ بھی اگر غور کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کنزن خفیاً نہیں فرمایا اللہ نے کون تو کنزن مخفیاً میں چھپایا ہوا تھا اب ڈھونڈتے رہو کس نے چھپا رکھا تھا کس میں چھپا ہوا تھا یہ آپ کی جستجو پر ہے فَأَحْبَبْتُ بس محبت پیدا ہوئی مجھ بے دل کے دل میں انا عرفا کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر میں نے اے محمد تجھے خلق کیا اب اگر میرے سارے سامعین یہی ہیں ذرا ترتیب پہ غور کرنا ہے ظہیر بھائی میں چھپایا ہوا خزانہ تھا محبت پیدا ہوئی پھر اے محمد میں نے تجھے خلق کیا رسول کے پیدا ہونے سے پہلے محبت پیدا ہوئی پس زمانہ اسے محبت کہتا ہے اور مذہب اہل بیت میں وہ فاطمہ کہلاتی ہے گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی تم مجھے تھکے تھکے لگ رہے اور میں نے آج بہت کچھ کہنا ہے ملک اور تم ہی تھکے تھکے لگ رہے ہو نہیں اچھا سر اٹھانا وہ محبت راز کی بات بتاتا چلوں چونکہ اس بی بی کا نام سائیں خواج محبت ہے اس کے گھرانے کے لیے اس کی وجہ سے مودت واجب کی نہیں سردار صاحب اکثریت کی شاید خان سروں سے گزر گئی ہے میری بات عدد کامل کیا ہے اس بی بی کا 9 محبت کا عدد کامل بھی 9 ہے اور مودت کا عدد کامل بھی 9 ہے جی دونوں کے عدد 450 ہیں
میم کے 40، ہے کے 8، بے کے 2، کتنے ہو گئے؟ اور تے کے 400، 450، 5 4 مودت کے نکال لو، میم کے 40، واو کے 6، دال کے 4، تے کے 400، پھر 450۔ اور یہ بھی جانا مجھے کہیں اور ہے، بات آ گئی ہے سامنے دلدار جعفری تو کہتا چلوں، یہ جو راز ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک حسنہ لائے گا اسے 10 ملیں گے۔ اس راز کو ملک اور خدا کی قسم بڑے بڑے علم کے چودھری نہیں سمجھے۔ یعنی نیکی ایک ہوتی ہے، 10 لکھی جاتی ہیں، ایک تو اس نے کی، اضافہ کتنا ہوا؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں، ایک نیکی تو اس نے کی ہے، 9 بڑھ کے 10۔ اور یہی اللہ کے ہاں جو اعداد کی سریت ہے، یعنی ایک کی تجلی اول سے لے کر اربوں خربوں لا تعداد تک چلے جاؤ، یہی طلسم نظر آئے گا۔ یہ کتنے ہیں؟ اسی کے پہلو میں ایک اور رکھ دو، یہ 11 ہو جاتے ہیں۔ بڑھے کتنے؟ ایک اور ایک 2 تو ہوتے ہیں، 9 اور 2 11 ہوتے ہیں، یعنی 9 نے تجلی دکھائی تو اور ایک 11 بن گئے۔ اب اسی کے پہلو میں ایک الف اور رکھ دو، یہ 111 ہو جائیں گے، یعنی وہی 10 گنا بڑھ رہے ہیں۔ سریت 9 کی ہے، 11 تھے 10 بڑھے، اب 111 ہیں، 10 کے مقابلے میں 10 گنا بڑھے۔ بھئی 10 کا نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں، میرے خیال ہے یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے۔ بھئی 10 کو اب تو میں نے سنا لیا، اگر یہ نعرہ میرے ایک تھا، ایک اور ملا، اب 11 جو پڑھ رہے ہو 10 بڑھے نا، ایک اور ملا، 111 پڑھ رہے ہو تو 10 کے مقابلے میں پھر 10 گنا بڑھے، 100 بڑھا تو 111، اب 111 اصل میں 3 تھے، اب 111 میں سے 3 نکال لو، کتنے بچے؟ 108، 8 اور 1 9۔ اب اس کے پہلو میں ایک اور رکھ دو، 1111، یعنی 100 سے 10 گنا بڑھے، اور 1111 میں سے پھر 4 نکال لو، یعنی اسی طرح کروڑوں تک چلے جاؤ، بڑھتا 10 گنا جائے گا، جلوے 9 کے دکھائی دیں گے۔ پچھلے سال پوری ایک مجلس ظہیر بھائی میں نے اس پر پڑھی تھی، مریم کی ماں کے اس مکالمے پر جو سورہ آل عمران میں ہے کہ انی سمیتہا مریم، پروردگارہ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ یعنی قرآن بتاتا ہے سردار صاحب کہ مریم کا نام مریم کی ماں نے رکھا، لیکن فاطمہ کا نام اس کے باپ نے بھی نہیں رکھا۔ پہلے پڑھ رہی ہے بات؟ رکھا کس نے؟ میری تسلی کے لیے بتاؤ تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ کس نے رکھا؟ اللہ نے زبان بے زبانی سے 14 کے 14 نام اس نے رکھے، اور جس حقیقت سے اس نے اسے مشتق کیا ویسا ہی نام دیا۔ جسے محمودیت سے نکالا محمد کہا، جسے اپنی بلندی سے مشتق کیا علی کہا، جسے فاطریت سے ایجاد کیا فاطمہ کہا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ تو وہ نام رکھا ہوا مریم کی ماں حنا کا، یہ رکھا ہوا ذات واجب کا، اور رکھا کیا؟ فاطمہ۔ 5 حرف ہیں، فے، الف، توئے، میم، ہے۔
پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ تھے، بہرحال چاند تو میرے سامنے ہیں جو تھے، یہ جو ندیم نقوی کا خمسہ گام شاہ میں پڑھا میں نے 11 سے 15 محرم، تو اس میں ایک حقیقت پر میں نے بحث کی تھی، بلکہ پوری مجلس تھی اسی حقیقت پر کہ جو نام اللہ نے رکھے ہیں ہر حرف اس نام کا، قرآن کا جو سورہ اس حرف سے شروع ہوتا ہے، اس نام میں اس سورت کی خاصیت موجود ہوتی ہے۔ یاد آئی یہ بات؟ آ گئی ہے یاد؟ جناب زینب کے نام پر بتائے تھے کہ کون کون سے سورے ان حرفوں سے شروع ہوتے ہیں، تو بی بی کے نام میں حقیقت بالا ہے، حقیقت اس سے کہیں آگے ہے۔ تو اسی طرح فاطمہ کے جو 5 حرف ہیں، ان حرفوں سے بھی قرآن کی جو سورت شروع ہوگی، بی بی کے نام میں اس سورت کی تاثیر ہوگی۔ ہاں، کیونکہ بندے نے رکھا ہوتا تو پھر یہ فلسفہ نہیں تھا، رکھنے والا وہ ہے جو فاطمہ کا بھی خالق ہے، جو قرآن کا بھی نازل کرنے والا ہے۔ تو جب میں غور کرتا ہوں ان 5 حرفوں پر، قرآن کے 41 سورے بی بی کے نام کے حرفوں سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ آغاز تو میں کر رہا ہوں اپنے جبر کے ساتھ، لیکن آگے بات چلے گی تب اگر قوت خرید نظر آئی تو، ہاں خریدار نہ ہوئے تو پھر میں نے دکان بڑھا لینی ہے۔ 7 سورے فے سے شروع ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، جو سورہ فرقان، سورہ فاطر، بیٹھے ہو یا اس یا اٹھ کے چلے گئے ہو؟ سورہ فاتحہ فے سے شروع ہو رہا ہے، سورہ فاطر فے سے شروع ہو رہا ہے، سورہ فرقان فے سے شروع ہو رہا ہے، سورہ فتح فے سے شروع ہو رہا ہے، سورہ فجر فے سے شروع ہو رہا ہے، سورہ فیل فے سے شروع ہو رہا ہے، اور 7واں سورہ فلق۔ آج کی مجلس ملک اور بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے، بہت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، دونوں امکان ہیں، بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ 7 سورے، یہ بعد میں اگر آپ کی طبیعتوں نے ساتھ دیا تو پھر میں بتاؤں گا کہ کس کس سورے کا مزاج کیا ہے، وہی بی بی کے نام کا ہونا چاہیے۔ اچھا، اب فے کے آگے کون سا حرف ہے؟ فے کے آگے تو یہ الف۔ 13 سورتیں الف سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ آراف، سورہ انفال، سورہ ابراہیم، سورہ انبیاء، سورہ احزاب، سورہ احقاف، سورہ انفطار، سورہ انشقاق، سورہ اعلیٰ، سورہ علم نشرح، اور 13ویں سورہ اخلاص۔ فے سے کتنی ہوئی تھی شروع ڈاکٹر سلمان؟ 7، اور الف سے 13 اور 7، آگے کون سا حرف ہے؟ توئے۔ توئے سے 4 سورتیں شروع ہوتی ہیں، سورہ طٰہٰ، سورہ طور، سورہ طلاق، اور سورہ طارق۔ بیس اور 4 کتنے ہوئے؟ آگے کون سا حرف ہے؟ میم سے 15 سورتیں شروع ہوتی ہیں،
سورہ مائدہ، سورہ مریم، سورہ مومنون، سورہ مومن، سورہ محمد، سورہ مجادلہ، سورہ ممتحنہ، سورہ منافقون، سورہ ملک، سورہ معارج، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ مرسلات، سورہ مطففین اور 15ویں سورہ ماعون۔ بھلے پڑی بات جو ہاں کوئی اور نہیں کرتا تو میں تو کم از کم اپنے حصے کا کام کروں۔ ہاں 10 بندے بھی اگر سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہاں تو میں نے اپنی محنت کا پھل پا لیا۔ ہاں جی کتنے تھے پہلے؟ 24 اور 15 39 اور آگے ہے ہے 2 صورتیں ہے سے شروع ہوتی ہیں، سورہ ہود اور سورہ ہومزہ۔ یہ 41 صورتیں قرآن کی تمہارے مخدومہ کے نام کے حرفوں سے آغاز ہیں۔ بس تمہید ختم ہو گئی، اب تمہارا ٹیسٹ شروع۔ سر اٹھانا، فے سے پہلا سورہ، قرآن کا پہلا سورہ، نام بھی فاتحہ، پہلی آیت پہ غور کرو ہے کیا؟ اور بند کرو بھائی، یہ کیا دھڑ دھڑا رہا ہے دروازہ۔ پہلی آیت کیا ہے سورہ فاتحہ کی؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اب بھی میرے سامنے نہیں سمجھے، ذکر حمد فاتحہ ہے، حقیقت حمد فاطمہ ہے۔ جو منکرین ولایت کی ہڈیاں بھی ان کے قبروں میں چٹک اٹھے اور ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جو ہاں اور اسرار کھلتے ہیں امجد جب حقیقت آگے بڑھتی ہے۔ 73 فرقے کی کتابوں میں انبار ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ العظمت للہ۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ جو اگلا سورہ فے سے کون سا ہے؟ سورہ فرقان۔ پہلی آیت پڑھو کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ یہاں قابل غور یہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، انزلہ یہاں نہیں کہا، نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والا ہے وہ اللہ جس نے فرقان کو اپنے بندے پر ایسے نازل کیا جیسے نازل کرنے کا حق تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ نہیں مصلحتوں نے یہ دن دکھائے ہیں کہ آج شیعوں کے سامنے آل محمد بیان کرتے ہوئے 99 بار سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں کس کا ظرف چھلک نہ جائے۔ ہاں مصلحت کا شکار میں نہیں ہو سکتا۔ لوگ فرقان سے قرآن سمجھتے ہیں۔ فرقان کے معنی ہے حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والی چیز۔
اللہ اکبر ہے. تو اگر یہ حق و باطل کے سردار صاحب شاہد خان سائیں خاج فیصلے کرتا ہوتا تو محمد کو مباہلے میں بطول کو لے کے کیوں جانا پڑتا؟ عزت اللہ ام ابیہا بنت رسول اللہ سیدۃ نساء العالمین زوجہ رب العالمین حیدری. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہاں علم دینے والوں پہ صدقے. ہاں یہ حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والی حقیقت اور جسے اللہ نے ایسے نازل کیا جیسے نازل کرنے کا حق تھا. جو جیتے رہو، بس دعائیں دیتے رہو، سنتے رہو اور یہاں لکھتے رہو. سر اٹھانا ہے، سر اٹھانا ہے. اگلا سورہ فاطر. میری پچھلی پڑھی ہوئی مجالس یاد رکھنی ہے جس کو یاد ہیں. ہاں جو کہ جملہ ایک ہی کہنا ہے مجھے اور آگے گزر جانا ہے. اس کی پہلی آیت ظہیر بھائی کیا ہے؟ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جو آسمانوں کا بھی فاطر ہے. نہیں اس صورت اس آیت پہ تو غور و فکر کی شفیق ضرورت ہی نہیں کیونکہ فاطمہ مشتق ہی فاطر سے ہے. کون فاطر؟ جس نے آسمان و زمین بغیر نمونے کے ایجاد کیے. اور وہ فاطر جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع جو فرشتوں کو پر عطا کرتا ہے، کسی کو دو دو، کسی کو تین تین، کسی کو چار چار. قرآن بتاتا ہے کہ پر عطا کرنا فاطر کی صفت ہے. کبھی بھی حسین فطرس کو پر نہ دے سکتا اگر فاطمہ کا بیٹا نہ ہوتا. کبھی پر نہ دے سکتا اگر فاطمہ کا بیٹا نہ ہوتا. ہاں یہ فاطریت کے صدف کی تاثیر تھی کہ جسے جسے چھوتی گئی. سیٹھ بشارت اپنے محلے والوں کو جگانا غضنفر ایک جملہ بم کی طرح پھینکنے لگا ہے. یہ بطول کی فاطریت کا اثر تھا کہ جسے جسے چھوتی گئی فرشتوں کو پر عطا کرنے کی طاقت دے دی گئی. اگر گہوارے کو بھی چھو لیا تو فاطر بنا دیا.
جو 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 میں تم سے راضی ہوں، آپ کہو تو بس۔ اللہ اکبر۔ اگلا سورہ فے سے کون سا ہے؟ سورہ فتح۔ فتح، سورہ فتح، اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ اِنَّا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ پہلے وہی ترجمہ کروں گا جو ہوتا ہے، ہر ترجمہ کرنے والے نے کیا ہے، اور جو ظاہری ہے پھر حقیقت کی بات کرتا ہوں۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ یہ تو ابن عربی نے بھی تسلیم کیا ہے کہ جب بطول کا 11واں بیٹا آئے گا اور وہ آ کے قرآن کی تفسیر کرے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آج تک تو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بھی نہیں ہوئی۔ جی ہاں، بلکہ اس نے لکھا ہے کہ قرآن لگے گا کہ بکر ہے، انچھوا ہے، چھوا ہی نہیں کسی نے۔ ہاں، پتہ نہیں کب سمجھے گا زمانہ قرآن کو۔ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ ٹھیک ہے، تم اسے فتح مکہ سمجھتے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آیت کے سیاق و سباق سے رشتہ جوڑ کے دو۔ کیوں عطا کی؟ ابھی بات جاری ہے۔ لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ ہم تیرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں اور آنے والے گناہ بھی معاف کر دیں۔ پہلے یہ بتاؤ بھئی، فتح مکہ کا گناہوں کی بخشش سے کیا تعلق ہے؟ ہے نا؟ سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے نا دوستو۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ، لام سبب ہے، آگے علت موجود ہے کہ یہ فتح مبین ہم نے آپ کو اس لیے عطا کی تاکہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں۔ لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ کہیں کسی کا ظرف نہ چھلک جائے، کسی کے دل میں خود بد نہ ہو رہی ہو۔ سرکار صادقہ سے پوچھا گیا، نبی اور گناہ جس کے اپنے اتنے ہیں کہ پچھلے بھی ہیں اور نعوذ باللہ آگے بھی کرے گا، ہمیں کیا بخشوائے گا؟ فرمایا، جاہل لیسا ہے ستذہب، جس طرف تیرے بے دماغ عقل گئی ہے یہ وہ بات نہیں۔ ان اللہ حمل ذنوب شیعت امیر المومنین علی ظہر رسول اللہ ثم غفر له، اللہ نے علی کے حبداروں کے گناہ رسول کے ذمہ لگائے پھر معاف کر دیے۔ آپ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ علی کے حبداروں کے گناہ جو پہلے رسول کے ذمہ لگائے پھر معاف کر دیے، اور معاف کیے کس کے سبب؟ فتح مبین کے سبب، اور وہ فتح مبین فاطمہ ہے۔ یہ اس کے سبب سارے معاف۔ تھک گئے ہو؟
بہرحال 41 سورے تو بہت لمبے ہیں، کچھ ان میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہاں جتنے آپ لکھ سکیں، اور اگر قوت خرید ہوتی تو ہو سکتا ہے میں سارے ہی بتا دیتا، لیکن تیری ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص کی ہے۔ تو بہرحال میں دیکھتا رہوں گا کہ کہاں تک ہے۔ اگلی سورت سورہ فجر، والفجر والیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 2 کی قسم، 1 کی قسم، اور جاؤ پڑھ لو 135 عدد ہیں فاطمہ کے، اور 135 لقب بی بی کو عطا ہوئے ہیں، ان میں ایک لقب ہے فجر العصمت۔ اللہ جی، اب آئندہ تمہیں یہ جب صورتیں پڑھو گے تو لطف ہی کچھ اور آئے گا۔ اب مجھے پتا نہیں کہ پچھلا محلہ چونکہ ملگجی سی روشنی ہے، کچھ دھندل کا سا ہے، چہرے تو دکھائی دے رہے ہیں لیکن ہر بندے کی آنکھیں میرے سامنے نہیں، سب کی نیت پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اگلا سورہ امجد ڈاکٹر سلمان، سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے میرے رسول تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اشارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ جس نے کعبے کی توہین کا سوچا اس کا یہ حال ہے، اور جو اس کے در کی توہین سوچے۔ اگلا سورہ فے کا آخری 7واں سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق۔ کبھی صبح ہوتے دیکھی ہے؟ جس نے دیکھی ہے تائید کرے، نہیں دیکھی میں دعا کرتا ہوں دیکھنے کی توفیق ملے۔ ہاں، یہ بالکل افق پہ اندھیرا ہوتا ہے اور پھر یوں لگتا ہے جیسے ایک روشنی کا انار سا پھوٹا ہو، بالکل ایک سفیدی کا عمود نکلتا ہے افق کی طرف سے، اسے عربی میں فلک کہتے ہیں۔ بس مشیت کے پردوں کے اندھیروں سے فاطمہ ایسے ہی پھوٹ کے نکلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی میری بات دوستو یا نہیں؟ سر اٹھانا، 7 فے والی صورتیں ختم۔ آگے کون سا حرف ہے؟ پہلا سورہ شاید، ہاں سورہ آل عمران۔ ہاں، تشریح کا وقت ہی نہیں ہے۔ الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم سے ظاہر بھائی بات شروع کی ہے، بتانا چاہتا ہے خدا کہ حروف مقطعات کے اسرار و اعداد کے پردے میں کہیں نہ کہیں فاطمہ چھپی ہوئی ہے، اور آگے صفت بیان کی، حی بھی قیوم بھی۔ اب اللہ جانے، میں نہیں جانتا کہ تم میں کتنے فاطمہ کو حی مانتے ہیں، کتنے قیوم مانتے ہیں اور کتنے نہیں مانتے۔ سارے نہیں مانتے یہ تو مجھے یقین ہے، چہرے بتا رہے ہیں، چہرے بتا رہے ہیں۔ ہاں، میں ڈنکے کی چوٹ پر غضنفر اعلان کر رہا ہوں ممبر سے
میں فاطمہ کو حی بھی مانتا ہوں، قیوم بھی مانتا ہوں۔ کتابیں بھری پڑی ہیں اور طرفین کی کتابوں میں ہے کہ جب تم لوگ جنت میں جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں ایک چٹھی آئے گی، من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت۔ یہ رکا وہ بھیج رہا ہے جو حی ہے، قیوم ہے، جسے موت نہیں آتی، اور اس حی و قیوم کی طرف لکھ رہا ہوں جسے موت نہیں آئے گی۔ تو اولاد بطول کی محبت کی وجہ سے جنت میں جا کے حی و قیوم ہو سکتا ہے، بطول دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، نعرہ حیدری۔ ارادے اگلا سورہ آراف، انعام، آل عمران کے بعد انعام۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے آسمان بھی خلق کیے، زمین بھی خلق کی۔ عباس کے علم کی ضمانت، منبر کی پاکیزگی کی ضمانت، اسی بی بی کی چادر تطہیر کی ضمانت۔ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، برادران اہل سنت کی 100 سے زیادہ کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں ساتھ کہ تیرے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ خلق السماوات والارض من نور ابنتی فاطمہ۔ اللہ نے آسمان اور زمین میری بیٹی فاطمہ کے نور سے خلق کیے۔ جو 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 سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں جیتے رہو، چونکہ اسی کے نام کے حرف کی شراکت تھی تو بات ہی ارض و سما کی تخلیق سے شروع کی۔ اگلا سورہ آراف ہے، اس کی ملک اور ظہیر بھائی ڈاکٹر سلمان شرح کوئی نہیں طارق، بس میں بات کر کے آگے گزر جاؤں گا۔ یہ شروع ہو رہا ہے الف لام میم صاد۔ یہ ادھار رہا، اس پر پوری مجلس ہوگی کبھی، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہاں الف سے مراد فاطمہ ہے، لام سے مراد علی ہے، میم سے مراد محمد ہے، صاد سے مراد صابر، اور امامت ملتی ہی بنیاد صبر پہ ہے۔ او بابا قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، سورہ انبیاء کو پڑھ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ہم نے ان کو اس لیے امام بنایا کہ انہوں نے صبر کیا، جو جتنا بڑا صابر اتنا بڑا امام۔ جو اگلا سورہ منزل کافی ہے، اس لیے جلدی کر رہا ہوں، سورہ انفال۔ پہلی آیت کیا ہے دلدار جعفری؟ سورہ انفال کے ملک عباس، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اے رسول، یہ آپ سے غنیمت کے بارے میں پوچھنے جا رہے ہیں، وہ مال جو بغیر لڑے بھیڑے بغیر تلوار چلائے ہاتھ آ جائے، کہہ دو کہ ان میں تمہارا حصہ نہیں ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، انفال یا اللہ کے لیے ہے یا رسول کے لیے ہے۔ پتہ چل گیا فدق کا چہرہ نظر آیا آیات میں کہ نہیں؟ میرا خیال ہے پچھلا محلہ تھک گیا ہے، تھک گیا ہے نا؟ ہاں
ضیافت کی بات ہے، اس علم سے پیچھے کا نہ نعرہ مجھ تک پہنچا ہے ابھی تک. جیو اگلا سورہ الف سے ابراہیم. اگر دل ہے تو پھر جاگو. تمہارے دل میں میدان محشر سے زیادہ وسعت پیدا ہو جائے گی بطول کی قسم. اگر جاگ رہے ہو تو پہلے یاد کرو ظہیر بھائی کا جو پہلا حقیقت بسم اللہ والا عشرہ پڑھا تھا میں نے، اور اس میں نے بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں، اور یہ جو 5 آئے ہیں دنیا میں، ان 5 کے ناموں کے بھی 19 حرف ہیں. جتنے جس کے نام کے حرف ہیں بسم اللہ کے، اتنے حرفوں کا وہ حصے دار اور مالک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں، میم ہے میم دال 4 محمد کے تھے، بے سین میم اور اللہ کی الف، یہ محمد کے لیے. للہ یہ تینوں حرف علی کے لیے. آگے فاطمہ کے 5 ہیں، الرحمن الف لام را ہے میم، یہ 5 حرف بطول کے لیے. قرآن میں جہاں الف لام را آئے سمجھ لینا بطول کی بات ہے، قرآن میں جہاں ہا میم آئے سمجھ لینا بطول کی بات ہے. اور سورہ ابراہیم کی پہلی آیت اللہ کہہ رہا ہے الف لام را. جو الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. جاگو حلالیو، اللہ کہہ رہا ہے الف لام را وہ کتاب ہے اے محمد جو ہم نے تیری طرف نازل ہی اس لیے کی کہ تو لوگوں کو ظلمت سے نور میں لے آ. پلے پڑھ رہی ہے بات، پلے پڑھ رہی ہے بات. الف لام را کتاب، الف لام را وہ کتاب ہے. اور یہ میں اسی منبر سے تمہیں بتا چکا ہوں، کتاب کے عدد کامل 9، قرآن کے عدد کامل 9، حدیث کے عدد کامل 9، قصہ کے عدد کامل 9، حدیث قصہ کے عدد کامل 9. ہاں کاظمی بے شک گن کر دیکھ لینا. اندر چلیں یا بس کریں؟ چلو. نازل کی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تو لوگوں کو ظلمت سے، اندھیرے سے نور کی طرف لے جا. بطول نہ ہوتی تو میدان محشر کے اندھیروں میں خلقت بھٹک بھٹک کے مر جاتی.